سر مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے کہ سر آپ نے جو ٹھیکیدار تھے نا فیلڈ میں، ملک مبین ہو گیا اور باقی جو لوگ ہو گئے، وہ فل ٹائم آپ کی پروٹیکشن میں ہے کہ مبین ٹھیکیدار، ضیاء بھٹی ٹھیکیدار ہے، اور وہ سارے ٹھیکے سر ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اب اس نے جو ویئر ہاؤس بیچنا ہے کوئٹہ کا، کچھ وہ سامان بیچ چکا ہے، کچھ جو سر حنیف کرد کو آپ نے واپس لے لیا ہیڈ کوارٹر میں، اب اگلے آرڈر میں شاید آپ اسے کوئٹہ بھیجیں گے، اب شاید نہ بھیجیں جو میں نے کہہ دیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایران سے اسمگل ہونے والے سالونٹ آئل کی غیر قانونی فروخت سے سالانہ اربوں روپے کمانے والی مافیا کے اصل سہولت کار کسٹم انٹیلیجنس پنجاب میں طویل عرصے سے تعینات افسران و اہلکار ہیں۔ باخبر ذرائع نے اس ضمن میں تجارت نیوز کو بتایا کہ سالونٹ آئل کی اسمگلنگ میں ملوث کسٹم افسران و اہلکاروں کے ناموں پر مشتمل یہ فہرست کافی پرانی ہے۔ بڑے گروپوں کی سہولت کاری کرنے والے متعدد افسران و اہلکاروں کے ناموں کو مذکورہ فہرست میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ کسٹم انٹیلیجنس میں تعینات ایک اعلیٰ افسر نثار پھلروان کی جانب سے موجودہ ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس علی رضا کو بھیجی گئی آڈیو میں جو سنسنی خیز انکشافات کیے گئے ہیں، سب سے پہلے تو آپ انہیں سماعت کریں، جس کے بعد آتے ہیں آج کی بڑی خبر کی جانب۔ السلام علیکم سر آپ خیریت سے ہوں گے؟ سر میں نے آپ کو 3-4 دفعہ موبائل پہ بھی کال کی، واٹس ایپ پہ بھی کال کی، لینڈ نمبر پہ بھی کال کی، لیکن ظاہر آپ بزی ہوں گے، چونکہ سر جو بندہ بھی ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس لگتا ہے وہ بزی ہو جاتا ہے۔ وہ سر ایک ہے نا محاورہ کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ سر میں تو اب بڑا عرصہ ہو گیا منافقت چھوڑ دی ہے، اور سر مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے کہ سر آپ نے جو ٹھیکیدار تھے نا فیلڈ میں، ملک مبین ہو گیا اور باقی جو لوگ ہو گئے، وہ فل ٹائم آپ کی پروٹیکشن میں ہے۔ آپ سر میرا یہ ساؤنڈ میسیج کسی کورٹ میں بھی لے جائیں، مجھے کنٹینٹ میں بلا لیں، چیئرمین کو سنا دیں کہ یہ دیکھیں ایک جونیئر افسر میرے خلاف اس طرح کی غلط باتیں کر رہا ہے۔ تو سر میں نے تو گلگت میں بھی یہی کیا تھا کہ غلط کو غلط کہا تھا، صحیح کو صحیح کہا تھا۔ امیر احمد کا سر میں نے آپ سے کہا تھا، 3 دفعہ ریکویسٹ کی تھی صفائی کو لاہور سے گوادر بھیج دیں، تو اس کے اس آرڈر میں آرڈر ہوا، لیکن 10 دن پہلے اسے کہا گیا تھا ٹھیکیداروں کی طرف سے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میرا نام لے کے اس سے سفارش کرانے کی، ہم تمہیں خود لے کے جا رہے ہیں۔ تو رمضان کا میں نے کہا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، ظاہر ہے وہ چونکہ کسی ٹھیکیدار گروپ میں نہیں ہے، بیچارہ غریب آدمی مسکین سا ہے میری طرح۔ چلیں سر آپ کو مبارک ہو ڈی جی شپ، آپ سر پورے جوش و خروش سے ڈی جی شپ کریں، اور سر میرا تو فیڈ بیک پورا یہی ہے کہ مبین ٹھیکیدار، ضیاء بھٹی ٹھیکیدار ہے، اور وہ سارے ٹھیکے سر ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اب اس نے جو ویئر ہاؤس بیچنا ہے کوئٹہ کا، کچھ وہ سامان بیچ چکا ہے، کچھ جو سر حنیف کرد کو آپ نے واپس لے لیا ہیڈ کوارٹر میں، اب اگلے آرڈر میں شاید آپ اسے کوئٹہ بھیجیں گے، اب شاید نہ بھیجیں جو میں نے کہہ دیا۔ تو وہ پوری ڈیل اس نے کی وہاں پہ ہو چکی ہے، ویئر ہاؤس سے سارا سامان بیچنے کی، بیٹل نیٹ اور اس طرح کی لٹرم پٹرم۔ تو وہ 2 کروڑ کی شاید منتھلی اس کی ہے طے ہوئی ہے کہ اس نے 2 کروڑ لینا ہے ان سے، ملک مبین نے کوئٹہ والی پارٹیوں سے، خود وہ شاید فیصل آباد یا لاہور آپ اس کو بھیجیں گے۔ تو بہر سر مجھے بڑی سر مایوسی ہوئی، دکھ ہوا آپ کے رویے سے کہ چدر کے مقابلے میں آپ اتنے کرپٹ تو خیر نہیں ہیں جتنے چدر صاحب ماشاءاللہ تھے، لیکن سر آپ نے بھی کسر کو نہیں ویسے چھوڑی۔ جو وہ کرپٹ مافیا جن کے ٹھیکے چلتے ہیں، ملک مبین، ضیاء بھٹی اور اس طرح کے جو اس کماش کے جو دوسرے لوگ ہیں، آپ نے ان کو فل ٹائم پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ چلیں سر خوش رہیں، میں آئندہ سر آپ کو کال نہیں کروں گا، میری اس کال سے آپ ناراض ہوں تو میرے خلاف جو کارروائی کرنا چاہیں سر آپ کی مرضی، آپ بااختیار ہیں، بڑے افسر ہیں، میں تو چھوٹا سا افسر ہوں، لیکن سر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت حوصلہ دیا ہے کہ میں سچ بول سکتا ہوں، اسی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے سر، ضمیر مطمئن ہے، پریشانی کوئی نہیں ہے بہرحال سر، گریٹفل سر۔ سب سے پہلے تو میری تمام اہل وطن اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ تجارت نیوز کو لائک اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے، کیونکہ تجارت نیوز پہنچاتا ہے آپ تک ایسی منفرد و تحقیقاتی خبریں جو آپ کو کسی اور نیوز چینل پر نہیں ملیں گی۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت کی نثار پھلروان کی آڈیو گفتگو۔ ہم یہ تمام چیزیں اس سے قبل بڑی تفصیل سے آپ تک پہنچاتے رہے ہیں۔ دوسری جانب مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایران سے اسمگل ہونے والے سالونٹ آئل کی
غیر قانونی فروخت سے سالانہ اربوں روپے کمانے والی مافیا کے اصل سہولت کار کسٹم انٹیلیجنس پنجاب میں طویل عرصے سے تعینات افسران و اہلکار ہیں جو اسمگلنگ میں ملوث مختلف بڑے گروپس کی پشت پناہی کے عوض نہ جانے کتنی دولت، جائیداد، سونا اور دیگر املاک کے مالک بن چکے ہیں۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ 2 ستمبر 2024 کے روز سیکریٹری انفورسمنٹ اینڈ کورٹ کی جانب سے چیف کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ پنجاب کو لکھے گئے خط میں انہیں مطلع کیا گیا کہ تفتان کے راستے ایران سے سالونٹ آئل کی پنجاب کے مختلف شہروں میں اسمگلنگ کے منظم نیٹ ورک کی سرپرستی میں کسٹم انٹیلیجنس پنجاب کے متعدد افسران و اہلکار براہ راست ملوث ہیں، جبکہ خط کے ساتھ منسلک فہرست میں شامل 40 افسران و اہلکاروں کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے 20 ستمبر تک آگاہ کیا جائے۔ دوسری جانب باخبر ذرائع نے اس ضمن میں تجارت نیوز کو بتایا کہ سالونٹ آئل کی اسمگلنگ میں ملوث کسٹم افسران و اہلکاروں کے ناموں پر مشتمل یہ فہرست کافی پرانی ہے، جبکہ مذکورہ فہرست میں شامل متعدد افسران و اہلکار ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ ذرائع نے اس حوالے سے ہوشربا انکشافات کرتے ہوئے مزید بتایا کہ سالونٹ آئل سمیت دیگر ممنوعہ اشیاء کی اسمگلنگ میں بہت بڑے پیمانے پر ملوث بڑے گروپوں کی سہولت کاری کرنے والے متعدد افسران و اہلکاروں کے ناموں کو مذکورہ فہرست میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کوئٹہ میں بطور سپرنٹینڈنٹ تعینات ملک مبین کسٹم انٹیلیجنس کے بدعنوان افسران بالا کے لیے پورے پاکستان سے بھتہ جمع کرنے کے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ ملک مبین اس سے قبل ڈائریکٹر جنرل کسٹم انٹیلیجنس فیض چدڑ کا بھی کار خاص رہ چکا ہے اور اب موجودہ ڈی جی کسٹم انٹیلیجنس علی رضا کے لیے کام کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں ضیاء بھٹی، جسے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ کے بعد تو بظاہر اسلام آباد میں تعینات کیا گیا، تاہم ضیاء بھٹی ملتان، صادق آباد اور ڈیرہ غازی خان کا روٹ سنبھالتا ہے، جبکہ گلزار بھٹی پنجگور سے تربت تک، حافظ یونس گڈانی سے گوادر تک، اکمل ہاشمی جس کی پوسٹنگ بظاہر تو اسلام آباد میں ہے، حیدرآباد اور کراچی کا روٹ، سپرنٹینڈنٹ کسٹم انٹیلیجنس سکر ظفر اور حوالدار اکرم اکاڑا، سپرنٹینڈنٹ عدنان چانڈیو اور سپرنٹینڈنٹ آصف جکڑ لاہور، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رائے وقار اور ڈرائیور اسد شاہ گجراوالا، سپرنٹینڈنٹ ملک نصیر سعید بٹو اور انسپیکٹر منصور فیصلہ آباد، پنڈی کو سپرنٹینڈنٹ شبیر، ڈیرہ اسماعیل خان میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر مجاہد ملتان، پشاور اور کوہاڑ سمیت پورے خیبر پختونخوا کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ مردان میں انسپیکٹر گلنواز اور اسلام آباد میں سپرنٹینڈنٹ محبوب الہی اسمگلروں سے معاملات طے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس لاہور طیبہ کیانی بھی اس منظم نیٹ ورک کا خاص حصہ ہیں۔ تجارت نیوز کی جانب سے نثار پھلروان سے موقف لینے کے لیے ان کے موبائل فون نمبر پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا۔ اس ضمن میں نثار پھلروان کی جانب سے موقف پیش کیے جانے کی صورت میں اسے ناظرین کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ پروگرام کے آخری حصے میں ناظرین کو یہ بتانا اشد ضروری سمجھتا ہوں کہ کسٹم انٹیلیجنس میں طویل عرصے سے تعینات ایک اعلیٰ افسر نے کوئٹہ میں 70 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے جائیداد خریدنے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اسے یقینی بنانے کے لیے رقم کوئٹہ منتقل کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جلد ناظرین کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ آئندہ پروگرام میں آپ دیکھیں گے ایرانی پیٹرول کی اسمگلنگ میں ملوث تمام بڑے اسمگلروں کے نام اور ان سے متعلق مکمل تفصیلات۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت۔
ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے تجارت نیوز. لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.